السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں زارا انصاری۔ ایسا لگتا ہے کہ فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی ہلاکت پر لگنے والی آگ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ بیک وقت تحریک انصاف کی جانب سے کراچی، لاہور، اسلام آباد میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کل یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ شدید تناؤ کی کیفیت ہے اور لگ رہا ہے کہ اس کیفیت میں اب مذاکرات ممکن نہیں ہے۔ نون لیگ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بھی الزامات لگائے گئے تھے ان کی تردید کر دی گئی ہے، لیکن اب آگے کیا ہوگا اس پر بات کرتے ہیں، ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت شدید تناؤ کی کیفیت ہے، ایسا لگ رہا ہے اب مذاکرات تو بالکل ناممکن ہے، لیکن کل ہم جس بات کا خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ تصادم نہ ہو جائے، وہ آج ہم نے دیکھا۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر خودکشی کرنے جا رہا ہو تو اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، تو یہ حکمراں ہمارے ایسا لگتا ہے کہ اس بات پہ تل گئے ہیں کہ ہم نے خودکشی کرنی ہے، تو خودکشی کرنی ہے تو پھر کسی کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ خودکشی کرنے پہ خود ہی تیار ہیں کہ ہم نے گرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے لڑنا ہے، ہم نے تباہ کرنی ہے صورتحال، ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے ڈبے نہیں کھولنے، ہم نے اب دیکھیں نا کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع یہ ہوتی ہے کہ 4 سیٹوں پہ آپ ذرا دوبارہ سے ووٹ کی ریکاؤنٹ کروا لیں، ٹھیک ہے، جو آج آرڈر ہو گیا، لیکن اس آرڈر سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے کتنا خون گرا، اس سے پہلے کتنا احتجاج ہوا، اس سے پہلے ملک کی بربادی کتنی ہوئی، آخر میں تو کمپلسری انٹروینشن ہو گئی نا، مقدمے درج ہو گئے حکومت پہ۔ دیکھیں نا کتنا خون گرا، ملک بند پڑا ہوا پورا، اور ہونا وہی ہے جو کہ عدالت نے کہہ دیا آج کہ آپ ڈبے کھولیں۔ یہ کام حکومت پہلے بھی کر سکتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو انا ہوتی ہے نا، انا ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں کی اور تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو بربادی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے وہ ان کی ایگو اور ان کی انا بنتی ہے کہ جی نہیں، او جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، او جی او چھڈو جی چھڈو، او جی نہ کٹ جائے گی، جی نہ کٹ جائے گی، وہ 4 آدمی عمران خان ہو، 4 پیپلز پارٹی کے ہو، کیا ہے وہ دیکھ لیں گے، ان کو ڈنڈے چھوٹے ماریں گے، دوڑ جائیں گے سارے۔ اس قسم کے حکمراں ہمیشہ مرواتے ہیں، چاہے وہ ایوب خان ہو۔ ایوب خان کا واقعہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں نا کہ وہ آخر میں جب اس نے گھر میں اپنے ایوب خان نے دیکھا کہ بچے کہہ رہے ہیں ایوب کتا ہائے ہائے، جب گھر کے اندر بچے نعرے لگا رہے تھے، اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شاہ ایران کو جب شاہ ایران پورا تہران جمع تھا اور شاہ ایران اوپر ہیلی کاپٹر پہ گیا تو اس نے نیچے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، تو اس نے ساتھ والے آدمی نے اس کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر آپ کی شاہ ایران زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ شاہ ایران کو اس کے مشیر خاص نے کہا کہ سر یہ آپ کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ کے خلاف نہیں لگا رہے، اور نیچے لوگ پتلے جلا رہے تھے، اس کے لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا، ہیلی کاپٹر کو گرا دے نیچے، لیکن شاہ ایران کو یہ بتایا گیا۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ، یہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ جی کیا ہے جی افتخار چودھری 2 دن میں فارغ کر دیں گے اس کو، اور یہی اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، آخری دنوں میں وہ اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ملک سے باہر چلے گئے۔ اب یہ حکومت نے جو آج کیا ہے، جو میں نے پہلے کہا، حکومت کیا جی ہم ذرا فیصلہ آباد دیکھ لیں اس کے بعد مذاکرات کریں گے۔ کل رات تک یہ بیانات ارشادات اور فرمودات آ رہے تھے کہ فیصلہ آباد کو ذرا دیکھ لیں اور کتنا اس کے بعد مذاکرات کریں گے، یعنی مذاکرات کریں گے لیکن فیصلہ آباد کو دیکھ لیں پہلے۔ خواجہ صادق صاحب نے کہا تھا کہ تمام دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹک جس کو کہتے ہیں نا خاص سیاسی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ ان کی فیملی، ان کے والد کا خون گرا ہوا ہے اس ملک کی سیاست میں شامل ہے، وہ ایک سیاسی ذہن رکھنے والے شخص ہیں۔ آبی شیر علی کا خاندان سیاست میں ہے، رانا ثناء اللہ سیاسی آدمی ہیں، مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے بہت زیادہ تشدد برداشت کیا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ میں کہوں گی جی خواجہ آصف، یہ ایسے نہیں ہے کہ اچانک کہ پیرا ٹروپرز کے طور پہ کوئی ٹیکنوکریٹس ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں، ایسا نہیں، سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، اور سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ جب اس طرح کی حرکتیں کریں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتفاقیہ کر دیا انہوں نے، وہ غلطی ہو گئی جی کوئی بات نہیں۔ یہ سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے انہوں نے جیلیں کوڑے کھائے، کوڑے تو نہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، انہوں نے تشدد، انہوں نے جو کچھ آج کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور سامنے والوں کو ڈنڈے ونڈے دکھائیں گے، جوتے ووتے دکھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ بھاگ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، چیزیں اس وقت حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، مکمل حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ حکومت اس وقت فیصلہ آباد پہ کس کا راج ہے کوئی نہیں جانتا، خلق خدا راج کر رہی ہے۔ پنجاب پہ کس کا راج ہے؟ خلق خدا راج کر رہی ہے۔ آپ کے وزراء کہاں ہیں؟ کسی وزیر میں اس وقت ہمت ہے کہ وہ فیصلہ آباد میں سڑک پہ نکلے؟
कोई वहां का मुंतखब रुकने कौमी या सूबाई असेंबली सीना तान के निकल सकता है, अवाम में निकल सकता है तो निकले, बताए कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं यहां से जीता हूं 1.5 लाख या 2 लाख वोट लेके, निकल के दिखाए। हल्के खुदा निकली हुई है बाहर, चीजें आपके हाथ से निकल गई हैं। जब हुक्मरान, जब आपके मुंतखब नुमाइंदे भाग जाएं, फरार हो जाएं, अपनी शक्ल न दिखा सकें, ये वही लोग थे ना जो वो फैसलाबाद आओ जो हम देखते हैं, किधर गए सारे लोग, गायब हो गए। राना सनाउल्लाह साहब घर में बैठ के बयान दे रहे हैं कि मैंने नहीं किया। देखिए अल्लाह ताला खैरियत से रखे, उनके डेरे पे हमला ना हो, लेकिन बात यह है कि जब आप बढ़ के मारेंगे बड़ी बड़ी और उसके नतीजे में यह होगा, फिर कहां गए सारे, कहां गए वो शहर फैसलाबाद के मुंतखब नुमाइंदे, गायब हो गए। सुबह आप डंडे सोटे लेकर निकल आए थे, गए वो ऐसी की तैसी, आपने गोली चली, हाथ से मामला निकला, सब फुर, सब गायब। इसमें पूरा फैसलाबाद जो है वो मुजाहिरीन के हाथ में है, तहरीक इंसाफ के हाथ में कंट्रोल किया हुआ है। और इसके आगे जो कुछ होता है, इसके आगे अब क्या करेंगे आप, इसके आगे जो कुछ होगा वो तहरीक इंसाफ फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ सड़कों पे हल्के खुदा फैसला करेगी कि डंडे छोटे लेके घरों में घुसना है, आगे लगानी है या नहीं लगानी। और ज़ाहिर मुल्क अनारकी की तरफ चला गया सारा। आपने ऐसे हालात पैदा होने क्यों दिए? आपने क्यों कल रात को ये कहा कि हम फैसलाबाद के बाद मुज़ाकरात करेंगे? क्यों आपने कहा? कल रात को आपकी क्या कोई ना कट जाती, कोई आपकी जो है पगड़ी उछल जाती? आपने खून गिरा दिया, आपने मुल्क और पूरे मुल्क में आग फैला दिया। मजीद एग्रेसिव हो जाएगी, मेट्रो बंद हो गई लाहौर की, और इसमें और पावत कूदेंगे बीच में। अब इसमें और कुवतें, लेकिन मुल्क तो आतिशिशा है आपके ऑपरेशन दरबे हद चल रहा है, आपका खैबर वन चल रहा है, आपके कराची के अंदर मिलिटेंसी बढ़ रही है, मुल्क के अंदर और हजारों मसाइल है, बलोचिस्तान अब बेशुमार और फोर्सेज हैं। अब आपने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जी ताकत का मुजाहरा, अब वो कल मुज़ाकरात करेंगे। ऐसे नहीं होता, हुकूमतें ऐसी है, ऐसे परचून की दुकान नहीं चलती। जिस तरह हुकूमत कर रहे हैं, इस तरह आप एक परचून की दुकान नहीं चला सकते। परचून की दुकान चलाने के लिए भी कोई रूल्स होते हैं, कोई रेगुलेशंस होते हैं। आप कहते हैं कि नहीं हम जी कस्टमर सर्विस पर, रात को जिद बदमाशी जैसे होती है ना, ओ जी फैसलाबाद के बाद मुज़ाकरात करेंगे, कल ताकि जरा नाक रगड़ी जाए और फैसलाबाद खुला रहेगा। वही मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि शहर बंद होने का मकसद ये हरगिज नहीं होता कि शटर डाउन हो। शहर इस तरह भी बंद होते हैं, जो आज हमने देखा, शहर इस तरह भी बंद होते हैं। शहर बंद होने का मकसद ये, कराची बंद है तो कराची कैसे बंद है? लोगों ने दुकानें बंद कर दी है? नहीं, आपने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं लोगों ने। पेशावर किस तरह बंद है? लोगों से आपने अपील की और तुरंत मामला हाथ से निकल जाते हैं। जब आपके हाथ से निकलते हैं तो किसी के हाथ में भी नहीं रहते। और जो मैं हमेशा कहता हूं, मैंने चूंकि मस्जिद वुस्ता के हालात वो देखे हैं, जब तक उछले वहां पे और ताज गिरे, वहां पे लोग जो आते थे तहरीर स्क्वायर पे, सबसे ज्यादा उनको मारते थे नौजवान, और जो कहते थे कि ठंडे हो जाओ उसको और ज्यादा मारते थे। किसी की बात नहीं सुनते थे। अब मसला ये कि क्या ये हालात, क्या हुकूमत अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम मुज़ाकरात नहीं, अब हम नहीं करेंगे मुज़ाकरात। अब मुकदमा कट गया अभी शेर अली साहब के ऊपर, 300 अफराद के ऊपर कत्ल का मुकदमा कट गया। ये इस तरह से, और ये मामला कहां जाएगा? अब उस नौजवान की शहादत, अभी इमरान खान आके बात करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे हुए कि जो हुकूमत ब्रेक लेनी है। और प्लान सी में कराची भी है, जो कि कराची भी है, पेशावर भी है। अभी वो मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रही थी रेलवे बंद करेंगे कल, ठीक है ना, एयरपोर्ट की फ्लाइट डिले होंगी। ये अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और किस लिए हुआ? सिर्फ कि जी बादशाहत है तो जी बादशाह सलामत की यहां पे एक तेवरी जो है ना उसमें इजाफा ना हो जाए। माथे पे जो तेवरी है ना बस ऐसे रहनी चाहिए, उनको ऐसे रहना चाहिए, उनको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। ये इसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा है और पूरे मुल्क को आपने आग लगा दी बगैर वजह के। अगर आज यही 4 सीटें वैसे, यानी 4 सीटों से वो अदालत ने कह दिया खोलें, और गए सरदार अयाज सादिक गए, उसमें से भूसी टुकड़े निकलेंगे डब्बों में से। अयाज सादिक गए, ख्वाजा सादर रफीक भी गए, सीटें गई। मैं आपसे पहले कह रहा हूं जो डब्बा खुलेगा उस डब्बे में से भूसा निकले, भूसी टुकड़े निकलेंगे अंदर से, वो 35 पंखे जो लगे हुए हैं। और आपने लेकिन उससे आते आते और एक बंदा, यानी आराम से मुजाहरा हो रहा है, मुजाहिरीन ऐसे आमने सामने खड़े, एक बंदा ऐसे निकालता है, हाथ से पिस्तौल निकालता है, ऐसे करके स्ट्रेट फायर करके गोली मार देता है सर में, सीने में तड़ 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 करके गोली मार देता है। यानी एक वो पहले गुल्लू भट्ट था, यानी वो पुलिस की पूरी प्रोडक्शन में गुल्लू भट्ट साहब आ रहे हैं, पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है, वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, गाड़ियों के शीशे। और अभी दूसरे साहब आराम से पिस्तौल, ऐसे पिस्तौल निकाली है उन्होंने, जो क्राउड आराम से खड़ा है, कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, नारेबाजी, ऐसे पिस्तौल निकाली है ऐसे करके, और ये सीधी फायर, ये गोलियां। ये कोई मुल्क है? और उसके बाद ये ताकत का मुजाहरा है।
اور اس کے بعد اس کو پکڑا, اس کو بھگا دیا, اس کو پکڑ کے بھگا دیا, اور ابھی اس کو یعنی وہ اس بندے کو شناخت بھی ہو گئی, تصویریں بھی آ گئی, اس کو بھگا دیا, گرفتار کر کے اس کو کسٹڈی سے آپ نے چھوڑا کے دکھا دیا, کیونکہ وہ پکڑا جائے گا تو اس کے بعد پوری چین کھل جائے گی, وہ بتائے گا مجھے اسلحہ کس نے دیے, سرکاری پہ چلتا نہیں تھا, ابھی پوسٹ مارٹم ہونا ہے اس بچے کا, پتہ نہیں پوسٹ مارٹم. ابھی ماڈل ٹاؤن واقعے کا بھی, اور یہ ابھی آگ پھیل رہی ہے, اور آگ پھیل کے اب اس کو کیسے کنٹین کرے گی حکومت؟ یا تو پانی چھڑکیں گے آپ اس پہ, یا آپ اس پہ پیٹرول چھڑکیں گے. ابھی تک تو پیٹرول چھڑک رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تک جتنے بیانات آ رہے ہیں, حکومت آگے کیا کرے گی, تحریک انصاف کیا آگے کرے گی, حکمرانوں کے جتنے بیانات آ رہے ہیں وہ فائر ٹینڈر جو ہیں اس کے اندر سے پیٹرول نکل رہا ہے. جتنے بیانات, ان کو سب کو اپنے منہ کو ایسے زپٹ کر لینا چاہیے, بالکل زپ لگا کے منہ بند کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ بڑھ کے مارے ٹی وی پہ آ کے. یہ حکومت ہے, ان کا کام ہے معاملات کو سنبھالنا. یہ جا کے جی ایجنڈا واضح ہو گیا, اور جی ہم تو پہلے کہہ رہے تھے آگ لگانی ہے, ہم تو پہلے چاہ رہے تھے لاشیں ان کو چاہیے. یار آپ نے بندے مار دیے ان کے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لاشیں چاہیے تھی. یعنی کوئی ہوتا ہے نا, آدمی کہتا ہے کہ یار کوئی کہیں تو جا کے یہ بات ختم کرے, کوئی سینس کی بات کریں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ طاقت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نشے میں پھر وہ نشے ملتا چلا جاتا ہے, تو پھر اس میں بات سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے, مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ماڈل ٹاؤن واقعے کے بعد کی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے. مزید اس ساری سچویشن پہ ناظرین بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نون لیگ اور تحریک انصاف آمنے سامنے. اب آگے کیا ہوگا؟ مذاکرات کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف شاید اعلان کر دے کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہے. تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, تناؤ کی کیفیت برقرار ہے, مزید بڑھتی جا رہی ہے, اور شہروں کی طرف بھی جانے والے ہیں. یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے, ڈیڈ لاک تو نہیں ہے نا. ڈیڈ لاک کیا ہوگا اب تو یعنی مقدمات درج ہوں گے, اس کے بعد بات آگے چلے گی. عمران کہیں گے کہ وہیں سے بات, کل وہ کہہ رہے تھے کہ وہیں سے بات شروع کی جائے جہاں پہ ختم ہوئی, جہاں پہ ختم ہوگی. لیکن کراچی میں یہ صورتحال ہے, وہ کارساز کی طرف جا رہے ہیں, اور وہاں پہ شاید قائدین جو کہہ رہے ہیں وہ کارکن نہیں سن رہے بات اس وقت. لیکن کارکنوں کا ایک اپنا, یہ جو لوگ کراؤڈ ہے نا, کراؤڈ کا ایک اپنا ذہن ہے, ان کا اپنا, کارکنوں کا اپنا ذہن ہوتا ہے, اور کارکن چارج ہیں. اب لوگ پبلک چارج ہو گئی ہے اس وقت کارکن چارج ہو گئے. حکومت کو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ جتنی بڑھ کے مارنے والے وزیر ہیں نا یا مشیر ہیں, ان کو چپ کرا دینا چاہیے. اسٹیٹ شٹ اپ کال دے دینی چاہیے کہ آپ تو اپنا منہ بند کریں. سب ان لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے جو ذرا دھیمے انداز میں بات کر رہے ہیں, اور جو سخت بھی بات کر رہے ہیں ان کو بھی ذرا انداز اپنا دھیما کر لینا چاہیے, کیونکہ حکومت میں ہیں. حکومت میں آپ کو ہمیشہ ایک ایسا لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے جس سے بات ٹاکس کی طرف چلی جائے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, اسحاق ڈار صاحب ایک سافٹ آدمی ہے, مگر اسحاق ڈار بھی غصے میں, کیونکہ وہ ان کو منی لانڈرنگ اور منشی اور یہ, اب اسحاق ڈار صاحب ٹھنڈے ہو جائیں. پرویز رشید صاحب ٹھنڈے آدمی ہے, غصے میں بھی آ جاتے ہیں, ٹھنڈے. دیکھیں نا, یہ میڈیا اگر اس حکومت کو مروائے گا نا, تو ان کے یہ میڈیا ٹیم اور یہ جو پالیسی آ رہی ہے نا کہ سخت بیان دو, یہ احسن اقبال صاحب سخت مزاج کے آدمی نہیں ہے. مطلب جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے احسن اقبال صاحب سافٹ آدمی ہے. ایون خواجہ سعد رفیق, جیسے میں نے پہلے کہا, آپ کو 100 اختلاف ہو, خواجہ سعد رفیق ایک سیاسی آدمی ہے, وہ ماسل کو سمجھنے والا آدمی ہے نا, زندگی سیاست میں گزری ہے. وہ لوگ سب سے پہلے تو ان کو اوپر کی ڈائریکشن, اوپر سے چونکہ کہا گیا ہے کہ گالیاں دو, اوپر سے کہا گیا ہے نا, اگر اوپر سے ان کو کہا جائے کہ ڈائلاگ کرو اور معاملات کو حل کرو, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ معاملات کو حل کرنے کی طرف جائیں گے مسلم لیگ نون کے لوگ. عام کارکن معاملات کو حل کرنے جائے گا. مصیبت یہ ہے کہ جو پیچھے, مجھے نہیں پتا کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے پیچھے, کون بیٹھ کے ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, گالیاں دو اور تک بولو, یہ کرو, اس سے معاملات بگڑ رہے ہیں. اور معاملات ایک دفعہ بگڑ جائیں پھر ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے. یہ جو وزیر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا 4 ماہ, یہ بھی ایسے سے غائب ہو جائیں گے, یہ بھی ایسے سے غائب ہونے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ان میں جو بہت سے لوگ دل سے بات نہیں کر رہے. جیسے میں نے آپ سے کہا, فیصل آباد کی قیادت کہاں گئی آج, صبح بیپر دے رہے تھے نا, اس پہ ٹیلی فون پہ تھے, اب گر گئے. فیصل آباد پورا گرا ہوا ہے اس وقت, مظاہرین نے گھیر لیا. کیا فیصل آباد کا کوئی ایم این اے, کیا فیصل آباد کا کوئی وزیر, کیا فیصل آباد کا مشیر اس قابل ہے کہ ایون وہ پولیس کو ساتھ لے کے سڑکوں میں نکلے؟ جب حکمراں ڈر جائیں نا, یعنی موب سے ڈر گئے ہیں, وہ ڈرے ہوئے موب سے, پولیس بھی نہیں نکلے گی اس وقت, کیونکہ پولیس بھی
पुलिस के साथ जो पहले मॉडल टाउन के हवाले से हुआ और उसके बाद जो पंजाब पुलिस में इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं, आप यकीन करें, हर किस्म के लोग होते हैं ना, जब इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनकी जिंदगी हराम है। पहले उन्होंने मॉडल टाउन भुगता, अपने पीछे से उनको इशारे हुए या क्या हुआ, उन्होंने वहां पे उनके हाथ से गोलियां चली, गुल्लू भट्ट जैसे लोगों को उनको रखना पड़ता है, उनकी नौकरी चली जाती है बेचारों की, क्या करें वो। अब उन्होंने जनाब आज सुबह उस शख्स को जो पुलिस का नहीं था, उस शख्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, पुलिस का आदमी नहीं है वो बॉडी गार्ड है या किसी का कजन वजन या किसी का सन इन लॉ वगैरह, उसको पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, साथ एक लिबास में आके गोलियां चला रहा है, पुलिस ने उसको पकड़ा, फिर छोड़ना पड़ गया, जो इतलात आ रही है। ठीक है, अब मामला ये है कि अब सारा का सारा प्रेशर कहां पे, पोस्टमार्टम में से क्या कौन सा असला निकलता है, पुलिस का सरकारी असले की गोलियां निकलती हैं, कौन सी गोलियां निकलती हैं, वो सारा, फिर ये FIR कट गई। अब इस मुकदमे में आबिद शेर अली, समझेंगे ना, आबिद शेर अली को इस मामले में राना सनाउल्लाह, अब क्या ये गिरफ्तार होते हैं कि पहले FIR कटी हुई है, कत्ल की FIR पहले कटी हुई है और कट गई FIR, अब और प्रेशर आ गया कि गिरफ्तार करो, अब और प्रेशर आ गया। तो मामला ये है, मॉडल टाउन में भी ये है, जो यहाँ पे कत्ल हुए हैं आपका इस्लामाबाद में, उसमें भी इन पे FIR है, 302 की FIR वजीर आजम पे कटी हुई है, शहबाज शरीफ पे कटी हुई है, वजीर दाखिला पे, अब और FIR कट गई। अब मामला ये है कि इनके ऊपर भी FIR है, उनके ऊपर भी FIR है। अब बॉडी वो जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो उनके हवाले हो गई है, उनके लवाकिन के, और ये शहर शहर अब जो मुजाहरों का ऐलान हो गया है। इमरान खान, नोइंग इमरान खान, जो थोड़ा बहुत भी इमरान खान को जानते हैं, इस मौके पे इमरान खान बिल्कुल वो सोच रहा है जो उसका कारकुन सोच रहा है। अगर कारकुन का पारा इधर है तो इमरान का पारा ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। ठीक है, अब इसको कैसे ठंडा करना है इस मामले को, ये काम अब हुकूमत है, यही वो होते हैं जो आप रियल पॉलिटिक्स। पीपल्स पार्टी भाग गई बीच में से। आज सुबह मेरे पास ये खबर थी, अब आप देखें कितने, मेरे पास सुबह ये खबर थी कि पीपल्स पार्टी के कारकुन भी नून के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ को लड़ने आ गए। अच्छा। ये खबर मेरे पास आई सुबह, तो मैंने पीपल्स पार्टी के 2-4 लोगों से पूछा, मैंने कहा तुम क्या कह रहे नहीं थी हम भी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ वालों को मारेंगे या उनके मुजाहरा करेंगे। मैंने कहा यार तुम कहां से, लेकिन मसला ये कि चूंकि दोनों एक हैं, वो एक मौका है, तो वो आज लड़ने को भी कूद गए थे, वो आज लड़ने भी आ गए थे तहरीक इंसाफ के साथ। वो तो शुक्र है उनके कारकुन वारकुन की लीडर की फुटेज वुटेज नहीं आ गई, पकड़े नहीं गए, वरना पीपल्स पार्टी भी साथ शामिल थी। अब मामला ये है कि अब ये आपका असेंबली का कोई सेशन भी हो रहा है शायद, जो कि पता नहीं मुलतवी हो गया या पता नहीं चल रहा है, इररेलेवेंट, टोटल इररेलेवेंट। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हो गई, जो FIR कटी है उसमें दहशतगर्दी भी शामिल हो गई साथ, ये जो इन पे कटी है। अब मुतालबा को गिरफ्तार किया जाए, जैसे पहले मुतालबा था, उस बंदे को सामने लाए, एक बार फिर से हमें देखने को अब आप नहीं, अब आप देखें कि ये बात कहां जा रही है। ये हुकूमत को मैंने फिर उस दिन कहा, और मैं आप यकीन करें मैंने कभी साहब डार साहब को इस तरह नहीं देखा, परसों इतना गुस्से में थे वो, मैं उनको मिला, मैंने बात उनसे शुरू की। एहसन इकबाल साहब देखिए, एहसन इकबाल साहब को तो ये मसला है ना, वो एक टेक्नोक्रेट किस्म का आदमी है, उसने पूरा प्लान बनाया हुआ है, पेपर वर्क किया हुआ है, डेवलपमेंट, वो क्या है, वो एक्चुअली बिजार है। एहसन इकबाल, नोइंग एहसन इकबाल पर्सनैलिटी, वो बिजार नहीं होते कि यार क्या मुसीबत है मैं अपना काम नहीं कर सकता। वो कोई पीछे करप्शन वगैरह में एहसन इकबाल उस किस्म की शख्सियत नहीं है। एहसन इकबाल, वो एहसन इकबाल पढ़ा लिखा सा आदमी है, वो कह रहा है कि यार मेरी क्या, मैं डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये चीजें वो चीजें लेके मैं आगे चल रहा हूं, ये रौला के उसको भी उतार दिए सियासत के अंदर, उसको भी, वो भी बेचारे को, उनको भी रोज गालियां देनी पड़ रही हैं। अब इस तरह के लोगों को ये इन्वॉल्व करें डायलॉग में, अगर कर सकते हैं तो। कंपल्सिव इंटरवेंशन तैयार खड़ी है, ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता दूं, कंपल्सिव इंटरवेंशन तैयार खड़ी है। और फौज इस वक्त बिल्कुल, मेरी कुछ देर पहले इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हलकों से बात हुई, फौज अपने आप को जान बचा के दूर कर रही है इससे कि हमें इस मुसीबत में ना कूदना पड़े, इस मुसीबत में हमें ना कूदना पड़े। फौज बिल्कुल दूर रखा हुआ फौज ने। लेकिन मुझे बताएं फैसलाबाद का क्या हाल है इस वक्त? फैसलाबाद का अकलौता हाल ये कि कर्फ्यू लगा दिया जाए शहर में, इसके अलावा और कोई हल है कि पूरी रात पुलिस तो काबू नहीं कर सकती, पुलिस तो काबू करने से रही। फैसलाबाद का वाहिद हल गालिबन, अल्लाह करे कि ये मामला हल हो जाए अभी, लेकिन कर्फ्यू लगाना पड़ गया अगर फैसलाबाद में, और फैसलाबाद के बाद कल लाहौर में थे, लाहौर में कर्फ्यू लगाना पड़ गया, उसके बाद कराची भी, फिर कराची तो एक दफा, कराची को तो अल्लाह ताला खैर करे, कराची एक दफा अगर वहां पर आतिशी फट पड़ा ना, तो वहां तो इतनी पावर्स हैं, इतनी कुव्वतें हैं कि फिर वो पता नहीं कर्फ्यू से भी निपटेंगी कि नहीं निपटा जाएगा, या गोली चलानी पड़ेगी कर्फ्यू में। मामला ये है कि फौज अपने आपको रखा हुआ है, फौज ने पीछे, तो फौज नहीं आना चाह रही क्योंकि मामलात पुलिस के हाथ से तो निकल गए ना। पुलिस इस वक्त क्या काबू, मुझे आप ये बताएं, फैसलाबाद में क्या पंजाब पुलिस काबू कर सकती है इसको? क्या ये जीटी रोड को पुलिस तो खुद फरीक बन गई है ना।
مسئلہ یہ ہے کہ پولیس بدقسمتی سے پنجاب پولیس ایک فریق ہے اس کے اندر. لوگ پنجاب پولیس سے خود فریق ہے. یعنی جو بھی مقدمے کٹ رہے ہیں وہ پنجاب پولیس کے اوپر کٹ رہے ہیں. پنجاب پولیس یہ ڈی سی او یہ فلانا وہ پولیس کے اوپر کٹ رہے ہیں. تو پولیس خود ایک فریق ہے. لوگوں کو پہلے ہی غصہ ہے پنجاب پولیس سامنے سے آتی ہے. گلو بٹ والے واقعے کا پولیس سامنے سے آتی ہے تو لوگ پولیس کو ایز اے نیوٹرل نہیں لے رہے. پولیس کو لے رہے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن آ گئے سامنے سے. تو پولیس تو اس کو قابو کرنے سے رہی. اب یہ تقاضا ہے. اچھا پھر ہمارے چودھری نثار صاحب خدا جانے کہاں غائب ہے. ایسے موقع پہ چودھری نثار صاحب غائب ہو جاتے ہیں. چودھری نثار صاحب اس طرح غائب ہوتے ہیں جیسے کرائسس میں مشاہد حسین صاحب غائب ہو جاتے ہیں نا. عموماً ان کو پتہ نہیں چلتا کرائسس میں مشاہد حسین کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگ سارے. اسی طرح جب اس قسم کا کرائسس ہوتا ہے چودھری نثار صاحب غائب. چودھری نثار صاحب کا وزیر داخلہ ہے وہ پاکستان کے. ان کو انوالو ہونا چاہیے بیچ میں کہیں. وہ کہیں آ جائیں. پنجاب کا مجھے نہیں پتا وزیر داخلہ کون ہے آج کل. رانا مشہود ہے یا کون ہے. وزیر قانون کو پنجاب میں بھی کوئی ہوگا. بہرحال یہ سارے وزیر اب یہ اس وقت جب آگ لگی ہوئی ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے رہنما اہم ان کے جو ہیں پنجاب کے وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے اپنی وہ دہاڑیاں کیا وہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں نا. وہ بھی بیچارے ان کو بھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جاؤ ٹی وی پہ بیٹھو جا کے اور یہ بولو. اور وہ بھی ویسے ہی بیچارے بول رہے ہیں. وزیر اعظم ناہلی کیس کے حوالے سے بھی بات کریں. وزیر اعظم ناہلی کیس کا لگ گیا غالباً. کل اس کی سماعت ہونی تھی اور این اے 122 کے حوالے سے اور 3 دن میں غالباً 122 اور پھر اس کے بعد 122 کھلے گا تو پھر یہ چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا. مزید بات کرتے ہیں تمام صورتحال پر. ناظرین بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے تو اب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا کر سکتی ہے اب وہ؟ مجھے حقیقت نہیں پتا. میں بالکل حکومت کا ذہن پڑھنے سے سمجھنے سے گیس کروں میں کہ ایک کوئی ذہن بیٹھے ہوں گے اس وقت, کوئی تھنک ٹینک ہوگا ان کا تو وہ کچھ سوچ رہا ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ کنفیوز ہے. نہیں کنفیوز نہیں, کنفیوز تو چھوڑ دینا. وہ ایک زوم ہوتا ہے نا طاقت کا اپنا نشہ ہوتا ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے حکمرانوں میں طاقت کا ایک اپنا زوم ہوتا ہے, اپنا نشہ ہوتا ہے. آگے پیچھے ہوٹر چل رہے ہیں, پولیس والے درباری بیٹھے ہوئے ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں, واہ واہ کر رہے ہیں, سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ آپ مزید آگے بڑھیں شیخ رشید صاحب ہمارے لائن پہ. شیخ صاحب السلام علیکم. شیخ صاحب السلام علیکم. رابطہ شیخ رشید صاحب کی طرف پوچھتے ہیں نا کہ کیا کہاں پہ ہیں اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. یہ زوم ہوتا ہے نا, اس وقت پھر آپ کسی کی بات نہیں سنتے. پھر یہ ہوتا ہے اچھا پھر جب طاقت کا مظاہرہ ہونے لگے نا کہ سر سامنے طاقت ہے تو ہم بھی طاقت سے کریں گے. یعنی ادھر سے 6 پہلوان. لیکن ہوتا کیا ہے الٹیمیٹلی جو اس وقت ہوا کہ یعنی صبح تو جنہوں نے پلان کیا کہ ادھر سے 500 آئیں گے تو ادھر سے 5000 لے آؤ اور ادھر سے 10,000 آئیں گے تو ادھر 50,000 لے آؤ. لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ ثانیہ پیش آیا. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. شیخ صاحب ذرا بیان کیجیے گا سب سے پہلے آپ کہاں ہیں اس وقت؟ میں گاڑی میں ہوں, فیصلہ آباد جلسہ کا کے قریب پہنچ گئے ہیں اس چوک پہ. اچھا شیخ صاحب کیا پلان کیا ہے آگے؟ آپ جلسہ کریں گے, تقریر کریں گے, کیا عمران کا اور آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ خان صاحب گاڑی کے اندر سے ہی خطاب کریں گے کیونکہ لائٹیں سب بند ہیں. اس کے بعد ہاسپٹل جائیں گے جہاں وہ لاش پڑی ہے. اچھا. اور کل 3 بجے جو ہے سارے ملک میں نماز جنازہ زور کے بعد کا ٹائم دیا ہے, جس کو جو نماز ٹائم سوٹ کرتا ہو احتجاج اور سوگ میں نماز غائبانہ جنازہ ہوگا. اچھا شیخ صاحب یہ جو ایک سیٹ کا اعلان ہوا ہے آج NA 122 یہ کیا ہے؟ یہ 3 دنوں میں فیصلہ کرنا ہے انہوں نے یا کب؟ یہ ڈبے کتنے دنوں میں کھولنے ہیں؟ یہ سنا ہے کہ 3 دنوں میں 22 کی کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے اور یہ ان کے گلے پڑ جانی ہے. اگر مانیٹری جعلی نکلا اور ماسٹری جعلی نکلا پھر تو ساری جعلی ہوگی. پھر تو میں سمجھتا ہوں سارا کام ان کا خراب ہو گیا. مذاکرات ختم ہو گئے یا مذاکرات کا کوئی رستہ ہے درمیان میں کھلا ہوا ہے؟ یہ فیصلہ تو تحریک انصاف نے کرنا جی. کل ان کی کور کمیٹی میں شاید یہ بات طے ہو, لیکن اب مذاکرات جو ہیں جو اسحاق ڈار کی یہ سازش تھی کہ فیصلہ آباد میں ناکام کر کے اسٹرائک کو اور شٹر ڈاؤن کو ناکام کر کے پھر وہ اپنی شرائط پر مذاکرات کرے. میرا خیال ہے ان کو بہت بری شکست ہوئی ہے. مذاکرات عمران خان کی شرائط پہ ہوں گے اور وہی فیصلہ ہوگا جو مذاکرات کا جو عمران خان کریں گے. شیخ صاحب اس جھگڑے میں اللہ نہ کرے کہیں جمہوریت تو خدافظ نہیں ہو جائے گی؟ آپ لوگ جو کچھ دیکھ رہا ہوں میں سڑکوں پہ سر. دیکھیں جب آپ جمہوریت کے منتخب لوگوں کی رائے جو ہے, لوگوں کے ووٹوں کی رائے اس طرح توہین کرے, لوگوں کو پولیس کی میت میں سیدھی گولیاں ماریں اور
رانا ثناء اللہ کہے کہ بنی گالا کو آگ لگا دوں گا تو بنی گالا کو تالا لگا دوں گا، بنی گالا پہ ایسا ہوگا تو پھر اس طرح تو نہیں ہوتا، پھر چل تو چل رہا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو اب وہ کیا ہے گروپ ایم کی، وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ پلان ایم آ جائے گا، سراج الحق کہہ رہے ہیں، وہ تو پھر کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا شیخ صاحب۔ بس سراج الحق صاحب کہہ سکتے ہیں جی، میں تو اپنی بات کہہ سکتا ہوں۔ اچھا نہیں، عمران کا موڈ کیسا ہے؟ آپ کے ساتھ ہی ہے وہ؟ کیا عمران کیا غصے میں ہے یا کیا موڈ ہے؟ نہیں، عمران خان نارمل ہیں، عمران خان میرے ساتھ ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ مسئلے حل ہوں، وہ ایک قدم پیچھے ہوئے ہیں کہ میں استعفے سے پیچھے ہوتا ہوں، لیکن جہاں سے مذاکرات ختم ہوئے تھے وہیں سے شروع ہوں۔ اب تو خیر وہ ہر شرائط پہ کریں گے مذاکرات، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ نکل پڑے ہیں، اور اگر جب لاہور میں جو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے لاہور اور کراچی کافی ہوگا۔ اچھا، یہ پورا ملک بند کروا رہے ہیں کل آپ؟ نہیں، ملک نہیں بند کروا رہے، صرف نماز جنازہ ہے، کل غائبانہ نماز جنازہ ہے۔ نہیں، یہ جو مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، یہ مظاہرے خود کر رہے ہیں، آپ نے کال دی ہے یہ کراچی میں؟ لوگ خود کر رہے ہیں، کسی نے کال نہیں دی، مظاہرے از خود لوگ کر رہے ہیں، از خود لوگ باہر نکل آئے ہیں، لوگ تنگ ہیں، لوگ نواز شریف سے نجات چاہتے ہیں، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، گو نواز گو۔ اچھا، یہ جو ایف آئی آریں کٹ گئی ہیں رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی، ان سب پہ اب آپ کا کیا مطالبہ ہوگا؟ کافی ہے یا کچھ اور مانگیں گے اب آپ جلسے میں؟ ظاہر ہے وہ تو کہا جائے گا نا، جس کے خلاف ایف آئی آر ہو کٹے اس کو گرفتار کیا جائے، وہ مطالبہ تو جائز اور قانونی ہوتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آخر میں آخر میں کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کراچی میں بھی بہت تاریخی ہڑتال ہوگی، تاریخی اسٹرائک ہوگی، تاریخی شٹر ڈاؤن ہوگا اور تاریخی ٹرانسپورٹ جو ہے بند ہوگی۔ نہیں، ایم کیو ایم اگر ساتھ نہ آئی تو بھی؟ ایم کیو ایم کا بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کراچی میں شٹر ڈاؤن کال کامیاب ہوگی۔ شیخ صاحب، عمران سے بات ہو سکتی ہے 1 منٹ کے لیے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو؟ نہیں، میں ایسے ان کی اجازت کے بغیر نہیں کروا سکتا ڈاکٹر صاحب، ایسے پہنچ گئے۔ شیخ صاحب آخری سوال۔ اچھا، شیخ صاحب نکل گئے، عمران کے ساتھ ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے عمران اس وقت کسی اور فیز میں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تو اس میں کراچی انوالو ہو گیا کسی بھی انداز میں آج رات آن ورڈز، کیونکہ کراچی کے اندر جو کارکن ہیں وہ جا رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے جو غالباً ان کا دفتر ہے، آفس ہے، اور مسلم لیگ نون کراچی میں بہت بڑی ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے، تحریک انصاف کی اسٹرینتھ ان سے زیادہ ہے۔ شہر میں ایم کیو ایم بڑی پارٹی ہے، لیکن اس کے بعد تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی، میں نے کہا اس کھیل میں پیپلز پارٹی تو غائب ہو گئی ہے کہیں، پیپلز پارٹی تو بالکل غائب ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ مجھے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے آج صبح بتایا، آج صبح پیپلز پارٹی پنجاب کے ایک رہنما نے مجھے کہا آف دا ریکارڈ کہ ڈاکٹر صاحب ہم بھی نون کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بھی جا کے کوٹ لگائیں گے تحریک انصاف والوں کی، کوٹ لگائیں گے۔ کراچی میں کیا نون لیگ کا ساتھ؟ اب اس کے بعد وہ گلے پڑ گیا تو پیپلز پارٹی تو بھاگ گئی ہے، پیپلز پارٹی تو جان چھوڑا کے بھاگی ہے، کیونکہ اس مسئلے میں سب سے، جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ذرا معاملہ خراب ہوا، نون پہ شاید غصہ کم اترے، پیپلز پارٹی پہ زیادہ اتر جائے، خاص طور پہ جو پنجاب میں کنونشن ہوا ہے اس کے بعد تو پیپلز پارٹی ویسے ہی جو کارکن جالا بیٹھا ہے نا وہ تو تپا بیٹھا ہے۔ یہ جو رہنما تھے، یہ جو جنہوں نے مجھے کہا، انہوں نے ان کے ساتھ میرے خیال سے کچھ 100-150 سے زیادہ پیپلز پارٹی کا جالا نہیں کیا ہوگا تحریک انصاف کو مارنے۔ پیپلز پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ایسا ہے جو عمران خان کی بات سمجھ رہا ہے اور عمران خان کے خیالات سے اتفاق کر رہا ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے، یہ پیپلز پارٹی کے صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ میں 100-150 آدمی لے کے میں بھی جا رہا ہوں، ہم کٹ مار کے آئیں گے تحریک انصاف کی، ہماری ڈیل ہو گئی ہے۔ ہماری ڈیل کیا؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ تاجر واجر ہیں وہاں کے، انہوں نے کہا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نون کے ساتھ۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا خدا کے بندو، یعنی تم نون کے، تم تو اپوزیشن میں، وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب چھوڑیں ان کو، ایک ہی دفعہ پھینڈی لگ جائے نا کل تو پھر یہ یہاں سے دوڑ جائیں گے سارے تحریک انصاف والے۔ اب اس کے بعد سے لے کے ابھی تک مجھے پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آ رہی۔ قائرہ صاحب شریف آدمی ہیں جن کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ندیم افضل چند صاحب ان کے بارے میں بھی تھا کہ وہ شاید ادھر سافٹ کارنر رکھتے ہیں، تو وہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ باقی جو ہارڈ کور تھی نا پیپلز پارٹی، جو صبح بہت ایسا کر دیں گے تو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے تو قلعہ پتہ کر لیں گے، وہ سب غائب ہو گئے اور پیپلز پارٹی ٹوٹل غائب ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے، نہیں وہ غائب ہو گئے سارے۔ مجھے جو زیادہ جس چیز کا جو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک عجیب بات ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر خالد سومرو صاحب جو سینیٹر جن کا قتل ہوا تھا سندھ میں، ان کی تفتیش کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور میں دیکھنا ہے یہ کہ پولیس کیا بتاتی ہے کہ ان کا قتل کس نے کیا ہے، کیونکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مکتبہ دیوبند کے ایک عالم دین کا قتل ہوا ہے سندھ میں، وہ کس نے کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ایک تو اس کی ٹائمنگز اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں آپ اگلے دن دیکھیں کہ وہ
जो एहतजाज शुरू हुआ, बल्कि उसी दिन शुरू हुआ, और ये वो दिन था जब 30 नवंबर को मामला हुआ था। तो मैं मुंतजिर हूं कि खालिद सोमरू साहब का कत्ल बीच में कहां से आ गया। वो कौन से फैक्शंस हैं जो दरमियान में एक्टिव होके जिन्होंने सिंध के अंदर कत्ल हो रहा है, सिंध में, और सड़क बंद हो रही है खैबर पख्तूनख्वा की। ये क्या चक्कर है भाई? सिंध हुकूमत की क्यों नहीं बंद हो रही? मतलब नेचुरली तो सिंध में हड़ताल हो जानी चाहिए थी ना। चीफ मिनिस्टर सिंध का दफ्तर का घेराव कर लेना चाहिए था जमीयत उलमा इस्लाम को, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने गुस्सा अपना उतारा केपी के अंदर। तो मैं जरा इंतजार कर रहा हूं कि ये रिपोर्ट आए कि इनके कत्ल के मुहर्रकात क्या थे पीछे। और ये पाकिस्तान की सियासत इतनी पेचीदा हो गई है, इस वक्त इतनी पेचीदा हो गई है, और इसमें इतने खिलाड़ी कूद गए हैं बीच में। यानी देखिए ना, अवामी तहरीक ने भी आज शायद ऐलान कर दिया है कि यानी तालुक कादरी साहब की जमात भी कल बल्कि सुबह उन्होंने डिसोन किया है कि हम नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज इतना प्रेशर है, नहीं आप क्या कहेंगे? उन्होंने मॉडल टाउन के कत्ल में तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी हुई थी, तो आप आज उनका कत्ल हो गया तो आप क्या कहेंगे कि हम बैठ के जो है वो हम तो नहीं जी, हम तो गुडी हम तो उनको। मैंने कहा ना कि पब्लिक खींच लेती है आपको पकड़ के, पब्लिक आपको सकिन करती है, लोगों का प्रेशर सकिन करता है आपको कि भाई एक मिनट, वो मॉडल टाउन में आपके साथ थे यौम शोदा में, तो आज उनका कत्ल हो गया तो आप किधर हैं? तो अवामी तहरीक को वापस लेना पड़ गया फैसला। इस चीज की कौन सी जमात ऐसी है जो इस जो वहशियाना वाकया पेश आया है आज पंजाब में, उसकी वो हमायत करे? पीपल्स पार्टी भी गायब होगी। अब पीपल्स पार्टी का भी तक स्टेटमेंट नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी जो सुबह जिनके रहनुमा मुझसे कह रहे थे कि हम नून के साथ हैं, अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को गालियां देगी इस वक्त, इस कत्ल के बाद भी, या कोई छोटी मोटी कोई अगर जरा सा दिखाने कोई वो ऐसे ही शरारतनी अपने आप को अपोजिशन कहती है, ऑपोजिशन अपने आप को कहते हैं, तो इस वक्त क्या कहेंगे वो? पीपल्स पार्टी देखे ना, सब फंसी हुई है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्लियर होगी। जो अभी पंजाब के अंदर उनके कन्वेंशन के अंदर रौला पड़ा हुआ है कि बिलावल नहीं है। अब पीपल्स पार्टी क्या, पीपल्स पार्टी क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जाती है या अभी भी तहरीक इंसाफ को गालियां देती है इस वाकई के बाद? तो पीपल्स पार्टी के लिए भी कैच 22 है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान। असल बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ किस तरह इस डेडलॉक को तोड़ते हैं, किस तरह से अपने वुजरा को कहते हैं कि, और ये वुजरा को अब यानी अब फंस गए ना मामले में, अब नीचे उतरना पड़ेगा। अब वो शराइत पे डायलॉग होगा तो इमरान के होगा, अब वहीं से बात शुरू होगी जो वहां से होगी। अब कोई बीच में आता है, जिरगा विरगा तो गायब हो गया, जिरगा तो सिराजुल हक साहब तो वो बात कर रहे हैं जो इमरान बात कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है। तो अब मामला यह है कि अब इसके अंदर कौन आता है और आर्बिट्रेटर का रोल कौन प्ले करता है। निंजा टर्टल्स, म्यूटेंट निंजा टर्टल्स तैयार हैं, वो मुकम्मल तौर पे अपनी वो तलवारें वलवारें सूद के खड़े हुए हैं। जिस वक्त उनको इशारा होगा वो मैदान में कूदेंगे और तहस नहस कर देंगे सारा। लेकिन उनके आने से पहले ये जो बाकी कार्टून शख्सियात हैं, इनको बैठ के, बाकी भी तो कार्टून है ना, निंजा टर्टल तो एक खतरनाक किस्म के म्यूटेंट हैं, वो जो बाकी कार्टून हैं, डोनाल्ड डक हो गई, बाकी मिकी माउस हो गया, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, उनको बैठ के सियासी अंदाज में मामला हल करना है, वरना फिर निंजा टर्टल आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है खुदा हाफ़िज़, फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।